بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ کتاب جو تیسری لکھی ہے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو جن کے خاندان کا نام نہ ہو، جو کسی قسم کے سیاست وراثت میں لے کر نہ پیدا ہوئے ہوں، جنہوں نے اپنی سیاست کا کھوکھا خود لگایا ہو، خود سینچا ہو. اور الحمدللہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ اللہ نے، جس پر میں عمران خان کا بھی مشہور ہوں کہ مجھے 15ویں وزارت داخلہ جو ہے خدا نے دی، جو کہ پاکستان کا واقعہ ہے. آج 5 فروری کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا دن ہے، جس کے لیے میں نے اس کتاب کے انتخاب کا دن کیا، کیونکہ میرے سانس جو ہیں کشمیریوں کے سانس کے ساتھ ساتھ ہیں. اور میں پاکستان میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کشمیر کی جدوجہد آزادی کو، پاکستان کا جو نقشہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کشمیر کو آزادی نصیب نہیں ہوتی. آج پاکستان کی سیاست میں شامی صاحب نے، مالک صاحب، سارے روز آپ ان کو سنتے ہیں، ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس پر کسی کا ہاتھ ہو. اللہ کا ہاتھ ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے بعد چاہتے ہیں کسی کا ہاتھ ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات ہاتھ ہی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جو منتخب ہو کر آئے گا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے. موجودہ حکومت نے جو کووڈ-19 میں ایک تاریخی کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں 2-3 کام ہمارے بڑے تاریخی ہیں جس کو ہم پیش نہیں کر سکے. ڈیمز بنانا، ہمارا صحت کارڈ، ہمارا ایک پولیٹیکل سٹرکچر جس میں کہ کووڈ، جیسے آج دیکھیں کل امریکہ میں 4 لاکھ کووڈ کے کیسز تھے، برٹش میں 2 لاکھ کیسز ہیں، اسپین، ادر ملک 1 لاکھ کیسز ہیں. سو ایسے عالم میں جبکہ اکانومی شدید ترین کرائسس میں تھی اور اس کو نکالنے کے لیے عمران خان جدوجہد کر رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے یقیناً یہ اس میڈیا کی بدولت، اس میڈیا کی وجہ سے آج پاکستان میں سیاست جو ہے اس میڈیا کی وجہ سے زندہ ہے. اور میں میاں عامر صاحب کا صدق دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کتاب کے چھاپنے کے لیے میری درخواست کو قبول کیا. اور میں 4تھی کتاب اگر زندہ رہا، سال 2 سال 3 سال 4 سال، کیونکہ یہ کتاب میں نے کووڈ میں لکھی، اللہ نہ کرے کہ یہ کووڈ میں اس کو پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کو ہاتھ، عقل سے کام لیں. اس ملک کے مسائل ایسے ہیں، یہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک عنقریب پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہا ہے. اور اگر اس میں خرابیاں اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ ایک پارلیمانی زبان میں کیا کہوں، اپوزیشن کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. 3.5 سال ہم حکومت کر چکے ہیں، ہم 14 مہینوں کے بعد گھر گئے ہیں. یہ ہماری 15ویں منسٹری ہے، ہم 18 مہینے کے بعد بھی گھر گئے ہیں. اور 4 سال کے بعد تو الیکشن کا سال ہوتا ہے. اور اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے، خدا کرے یہ 15 جنوری سے لے کے 15 مارچ تک کوئی کووڈ کی لہر نہ آئے، میری خدا سے یہ درخواست ہے پاکستان میں، یا دنیا کی لہر سے ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں جمہوری نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اور اگر اپوزیشن نے کوئی غلطی کی تو جمہوری نظام میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ سچ اور حقیقت ہے کہ ہم ان لوگوں کو عدالتوں سے فیصلے نہیں دلوا سکے جن پر کرپشن کے دیدہ دنستہ کیس تھے، جو نون
کرپٹ اور ڈسآنسٹ تھے. جب دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے, ہم بھی دنیا پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہماری لوٹی ہوئی دولت کو باہر لے جا کر لوگوں نے انویسٹ کیا, باہر لے جا کر دنیا میں اپنی زندگی کو آسان بنایا اور قوم کی زندگی کو مشکل کیا. سو میں سب لوگوں کا مشکور ہوں. آپ لوگوں نے اینڈ اسپیشلی آل دی ڈگنیٹیز, the investor Nepal, the investor Japan, and the Tahir Sahab and the famous روز کے ہمارے روز چینل کے پاکستان اخبار کے اونر بھی یہاں موجود ہیں, اور میری منسٹری کے آفیسرز بھی, میرے پسندیدہ سیکرٹری صاحب کھوکر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں سب لوگوں کا, فخر امام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 3 اہم چیزیں, کیونکہ میں نے یہ پروگرام تھا کہ ہم اس کو 1.5 گھنٹے میں ختم کریں گے, اور تیسری کتاب انشاءاللہ, چوتھی کتاب, اور میری خواہش ہوگی میاں عامر صاحب میرے مرنے کے 5-10 سال بعد یہ شائع کی جائے. میرے مرنے کے سب اچھا ہے, میں نے نام آج سوچا ہے کہ جو میری چوتھی کتاب ہو وہ میرے مرنے کے کم از کم 5 سال بعد شائع کی جائے, کیونکہ میں ایک سچ لکھ کر مرنا چاہتا ہوں, تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہ مالک صاحب پروگرام کر رہے ہوں, شامی صاحب پروگرام کر رہے ہوں, جامی صاحب پروگرام کر رہے ہوں, کسی کے پاس پروگرام کرنے کا وقت ہی نہ ہو اور آدمی کرے کہ اس کو معاف کر دو, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. سو آئی ایم گریٹفل آف آل یو, اینڈ آئی ایشور یو دیٹ انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان, میں اردو میں بات کروں تاکہ کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ آئے ہیں, عمران خان کے ساتھ جائیں گے, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اپوزیشن کا ہر صورت میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. فواد صاحب آگے آؤ, فواد صاحب میں فواد چودھری صاحب کا مشکور ہوں, اور اختتامی تقریر یہی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ رشید صاحب یہی باتیں ہیں, شیخ صاحب نے, شیخ رشید صاحب کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. شیخ صاحب کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بڑا پرانا ہے. پہلے تو شیخ صاحب کو جیل میرے تایا نے ملتا تھا. You know the first sentence, no, second or third sentence, which I have, I've been many times in jail, but the serious sentence which was given to me 7 years was his uncle, and I have spent 7 years there. اس کے بعد جو ہے, اس کے بعد پھر میرے جو ماموں ہیں شہباز صاحب, ان کے ساتھ شیخ صاحب کی بڑی دوستی ہوگی. پھر اب فاروق کے ساتھ بھی تو شیخ صاحب کی بڑی دوستی ہے. سو ڈسپائٹ آل یہ ساری جو ایک مد و جزر ہے, شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ایک ہماری جو سیاست ہے اس کا وہ روشن پہلو ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے ایک کارکن جو ہے اس کو موقع ملتا ہے وہ رائز کرنے کا, اور وہ اس موقع سے میں اس کو اویل کرتا ہے, اور پھر اتنا زیادہ پاکستان کی سیاست میں ایک طویل عرصے سے, جب سے شیخ صاحب نے محفل سیاست میں قدم رکھا ہے 1985 سے, یہاں پہ کئی اور MNAs آئے ہیں جو 1977 میں شیخ صاحب میں پہلا الیکشن لڑا. لیکن میں ایسا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے شمار لوگ ہوں گے, آپ کو مل جائیں گے جو اسمبلیوں میں 1980 کی دہائی سے اسمبلیوں میں آئے ہیں, لیکن جو اتنا عرصہ ملکی سیاست کو اپنے ارد گرد ایک محور بنا کے رکھیں, یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے. اور شیخ صاحب نے یہ ایک اپنی کامیابی کو کیا ہے. اور پھر آج بھی آپ دیکھیں کہ شیخ صاحب جس پوزیشن پہ بھی ہوں, پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے, ان کو سنتا ہے, اور اس سے اپنی مستقبل کا جو انالیسز ہے, مستقبل کی جو پاکستان کی سیاست کا ایک رخ ہے, اس کا تعین کرنے میں شیخ صاحب کی آواز جو ہے وہ ایک بڑی اہم کردار جو ہے وہ رکھتی ہے. تو شیخ صاحب کی یہ جو کتاب ہے وہ بھی لال حویلی سے جنرل اسمبلی تک وہ اسی روادات کی, اسی داستان کی کہانی ہے.
جو شیخ صاحب نے خود لکھی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو سفر ہے وہ اپنا شروع کیا اور اب اس کا ایک جو نقطہ عروج ہے اس تک وہ پہنچے. میں ایک دفعہ شیخ صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اتنی زبردست جو ہے ان کی کنٹریبیوشن کے اوپر, پاکستان کی سیاست میں ان کی کنٹریبیوشن کے اوپر اور پاکستان کے میڈیا کے لیے ان کی کنٹریبیوشن کے اوپر, کیونکہ شیخ صاحب اگر نہ ہوتے تو میڈیا ریٹنگز کا کیا بنتا.